بس ٹھیک انشاءاللہ دعا تو صحابی منگنی میں ودی سے کا پڑھ صلوات بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر بھی صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اپنی زبانوں کو پھر بھی صلوات سے معطر کر لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت سمعت فاطمة قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام يا أبتا. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني بفتاة بالكساء اليماني فغطت بي وصرت انظر إليه وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله. فما كانت ثلاثة من بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني سمرة فوادي. فقال لي يا أمه إني شمندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. وأقبل الحسن عليه السلام ناب الكساء قال السلام عليك يا جدّ. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد. فما
كانت إلا ساعة من ذنب ولدي الحسين عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني سمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني شمعت راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم من جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين عليه السلام ناول الكساء قال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شمعت راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم وما والدك تحت الكساء وأقبل علي عليه السلام ناول الكساء قال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد ثم أتيت ناول الكساء قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء أو ما بيد اليمنى إلى السماء قال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي واللهم ملامي والدم دمي يعلمني ما يعلمهم يظنني ما يظن أنا حرب لمن حرب وسلم لمن سلم وعدو لمن داهم ومحب لمن أحب إنه مني وأنا منه
فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليا وعليهم عذب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال آمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها صلوات بر محمد اللهم صل فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله إنه نعم قد أذنت لك فهبط من جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويغزك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا أمين وإلا إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء صلوات فقال لي الله قد عليكم يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا صلوات فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا ذات الكساء من الفضل عند الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بلك نبيا وزباني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا
إلا ونزلت عليهم الرحمة فكفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن فليفوزنا وفاز عشيتنا رب الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وزباني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي من إلا وفرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وكذا الله حاجته. قال علي عليه السلام إذن فليفوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. صلوات بر محمد وآل محمد. کرم کر خدایا کرم کر کرم باقی نبی و علی محترم ہر ایک رنج و غم کا وہ اب خاتمہ باقی ہو جا بے رخ فاطمہ. ہراہو میری آرزو کا چمن باعکس جمال جناب حسن عطا کر میرے مضطرب دل کو چین بفیض مقام جناب حسین. مسرت سے روشن و دل کی زمین بحق رخ سید الساجدین بچار مرض سے مجھے روز و شب کے محمد بباکر لقب مٹا رنج و اندو کی سختیاں بدلداری صدقے دو جہاں. دکھا مجھ کو عکاسی راستہ تجھے موسیٰ کاظم کا دوں واسطہ. میرا قرض خود غیب سے کر ادا باجاز دستے امام رضا. او برسات مجھ پر عنایات کی بل میں علی در کبائے نکی. عطا کر میرے مضطرب دل کو جان بفیض مقام حسن. عطا کر میرے مضطرب دل کو چین بفیض مقام جناب حسین. مسرت سے روشن و دل کی زمین باقی رخ سید الساجدین بچار مرض مجھے روز و شب باقی محمد بباکر لقب مٹا رنج وندو کی سختیاں بدلداری صدقے دو جہاں. دکھا مجھ کو عکاسی راستہ تجھے موسیٰ کاظم کا دوں واسطہ. میرا قرض خود غیب سے کرا دا باجاز دستے امام رضا. او برسات مجھ پر عنایت کی بل میں علی در کبائے نکی. عطا کر ادو پر مجھے برتری باقی امام حسن عسکری. مدد کر خالق پنج تن بمادی بادی امام زمن. محمد کا وہ آخری جانشین کہ تیرے ہر معجزے کامی جو آباد ہے روح بیتاب میں. دکھا اس کی صورت کبھی خواب میں
الہی بتطہیر بنت بطول گناہگار کی ہر دعا کر قبول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. دعا فرمائیں مولا کائنات شاہ صاحب کی زبان میں مولا مزید تاثیر عطا فرمائے. مولا کائنات نے صحت و سلامتی عطا فرمائے. بانین مجلس کی یہ سایہ من مولا کائنات یہ سب حدیث قصہ کا صدقہ مولا ان کی سایہ من اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ جن کا ذکر کیا گیا ان کا صدقہ مولا کائنات آپ جو اس وقت فرش ذا پہ تشریف فرما ہے مولا کائنات آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. مولا کائنات آپ کے مرحومین جو دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کو مولا جوار معصومین اسلام میں جگہ عطا فرمائے. بابن شاہ صاحب کے سجا شاہ صاحب آپ سب کے جو مرحوم میرے والدین میرے بھائی جاوید صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں دعا فرمائے مولا کائنات بی بی کا صدقہ مولا ان کو جوار معصومین اسلام میں جگہ عطا فرمائے. یقیناً سب کے درجات متعالی فرمائے. مولا کائنات ان کو حبیب ابن مظاہر کے جوار میں جگہ عطا فرمائے. آپ کو اس غم کے سوا دنیا کے غموں سے محفوظ و معمون فرمائے. یہی ذکر نصیب ہو. مولا کائنات کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. مولا کائنات آپ کو امام زمانہ کی معرفت عطا فرمائے اور دعا فرمائے میرے مولا تجھے واسطہ محمد والے بیت محمد کا ہمارے بارے آقا امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. آج چونکہ شب شہادت بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے بہت یعنی دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے. خصوصی دعائیں مانگے مولا کائنات ہمیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. ہمارے ملک پاکستان کی مولا خیر فرمائے. آزادار امام حسین جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جو پریشانی مولا دور فرمائے. جو ان کی حاجات مولا قبول فرمائے. مولا باقر علیہ السلام کا فرمان ہے بابا احمد شاہ جی یہ آپ سے سنی باتیں ہم آگے کرتے ہیں. یہ اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا. مولا باقر فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا جلد مستجاب ہو تو تم دوسرے مومنین کے لیے دعا کیا کرو. فلاں مومن نام لے کر مولا کہتے ہیں وہ مومن جو پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہم جیسا تھا. اس نے کہا مولا ہم اپنے لیے مولا نے کہا کہ میں امام تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا جلد مستجاب ہو اس دعا میں برکت پڑے دعا تمہاری قبولیت پہ پہنچے تو تم دوسرے مومنین کے لیے دعا کیا کرو. کیوں مولا نے کہا جب تم دوسرے مومنین کے لیے دعا کرو گے تو ہم 14 تمہارے لیے دعا کریں گے. جب 14 دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے. خدا کی قسم کبھی یہ سوچا ہی نہیں کبھی پریشانی ہوتی نہیں ہے مولا کے نام. میں شاہ صاحب یہ آپ کی اجازت سے ایمان سے میں امام حمدانی صاحب کہتے ہیں جب محمد شاہ جی بیٹھے ہوں تو ہم ذرا محتاط ہو کے پڑھتے ہیں. ہم ان سے سنتے ہیں سن کے یہ درس آل محمد ہے. یہ جو ہماری مجالس ہوتی ہے نا یہ درس آل محمد ہے. اس پہ ذکر بیان کیجیے. میں نے ایک عالم دین کو میں بہت سنتا ہوں. میں آج کل اہل سنت والجماعت کے بڑے اچھے عالم دین آ رہے ہیں بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں. ابھی ان دنوں میں 5 جماعت ثانی کو ابھی نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے. ایک عالم دین اہل سنت والجماعت کی بڑی وہ پگڑی سی باندھی ہوئی ہے بڑی چادر شادر کی ہوئی ہے. اس نے تو کمال ہی کر دیا. اس نے میں بیان کیا تو میں خود سنا ہے میں نے لوگوں کو آگے سے واٹس ایپ بھی کیا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بی بی پاک جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور ثابت کر گئے تھے کہ میری بیٹی جو ہے وہ زہرا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مبالہ میں سارے پنجتن پاک گئے تھے تو سرکار اپنی بیٹی بی بی زہرا کو ساتھ دے کر گئے تھے. تو اگر اور بیٹیاں ہوتی وہ سنت والجماعت کا مولوی کہہ رہے ہیں اگر ہوتی تو ان کو بھی سرکار رحمت اللہ عالمین تھے وہ ان کو بھی ساتھ لے کر جاتے.
پھر بی بی پاک کا جو گھر تھا، جو بی بی نے جو وہاں مانگا ہے، وہ حق بی بی کا تھا، رسول پاک بی بی کو دے کر گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو نہیں دیا۔ سرکار کے جانے کے بعد اس گھر کے دروازے پہ جب رسول پاک گھر سے نکلتے تھے، انہوں نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی سنت رسول ہے، تم جب بھی گھر سے، بابا جی، بابا احمد شاہ جی کہتے ہیں کہ جب بھی تم گھر سے نکلو تو تم پڑھا کرو کہ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالات۔ یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ سرکار جب گھر سے نکلتے تھے، نبی سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ روزانہ یہ عمل کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، میں بیٹی کی شان بتا رہا ہوں، اس دروازے کا شان بتا رہا ہوں، اس در کی شان بتا رہا ہوں۔ شاید میرے بعد کوئی اس کو یاد رکھے یا نہ رکھے، لیکن میں محمد بتا کر جا رہا ہوں۔ اس بی بی کا ایام ہے، بی بی پاک کا صدقہ مولا آپ کی تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ معذرت کے ساتھ آپ کا ٹائم بہت لے جاتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں اب گزارش کروں گا ذاکر فات جعفری صاحب سے کہ وہ زیب عمر ہوں اور فضل مسیح محمد والے محمد سے آپ کو نصیب فرمائے۔ تمام پڑھنے والے پہنچ چکے ہیں، ان سب سے میں گزارش کروں گا مختصر سا خطاب فرمائیں گے، انشاءاللہ ٹھیک 9:30 بجے مجلس کا اختتام کر دیں گے۔ ان کی آمن کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یکزبہ، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔